بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 102 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اصل میں پیچھے جو واقعات بیان کیے ہیں، مختلف تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وہ سارے زندگی کے حوالے سے مختلف اسباق ہیں، تو پھر ان کا خلاصہ کے طور پر یہ جو آخری آیات ہیں بہت اہم ان کے اندر مضمون بیان ہوا کہ قل، آپ فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ هل ننبئکم، کیا ہم خبر دیں تمہیں، بالاخسرین، ساتھ اخسرین کے، اخسر کی جمع ہے اخسرین، خاسر گھاٹا پانے والا، اخسر سب سے زیادہ گھاٹا پانے والا، اور اخسرین سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے۔ یعنی ویسے تو ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ہے ہی گھاٹے میں، ہر انسان ہی گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے کہ جن کی وہ چار صفات وہاں سورہ عصر میں اللہ نے بیان فرمائی۔ تو یہاں صرف گھاٹا نہیں ہے، بلکہ جو سب سے زیادہ گھاٹے میں لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر نبی علیہ السلام کو خطاب فرما کر، تاکہ اس معاملے کی اور بات کی اہمیت واضح ہو جائے، کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں خبر دیں بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ گھاٹا پانے والوں کی عمل کے اعتبار سے یا عملوں کے اعتبار سے، اعمالا عملوں کے اعتبار سے۔ تو مختلف یعنی دنیا میں پیمانے اور معیار ہوتے ہیں نفع کے، گھاٹے کے، نقصان کے، اور ہر بندہ اپنے اپنے اعتبار سے سمجھتا ہے کہ یہ فائدے والی چیز ہے، یہ نقصان والی چیز ہے، یہ یہاں فائدہ ہے، یہ گھاٹا ہے۔ لیکن سارے جو معاملات ہیں نفع اور نقصان والے، ان سب میں سے سب سے زیادہ جو نقصان دہ معاملہ ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں خبر دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ الذین، وہ لوگ، ضل، گم ہو گئی، سعیہم، کوشش ان کی، فی الحیات الدنیا، فی میں الحیات، زندگی، دنیا کی زندگی میں، یعنی وہ لوگ کہ جن کی کوشش گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں۔ کیا مطلب کہ ان کی جتنی بھی جد و جہد، تگ و دو اور زندگی کی جتنی بھی ان کے کوئی سرگرمیاں ہیں، وہ سب کے سب کھپ کے رہ گئی ہیں دنیا کی زندگی میں، صرف دنیا کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر وقت سوچ بھی دنیا کی، فکر بھی دنیا کی، محنت بھی دنیا کے لیے، اور آئندہ کی جو منصوبہ بندیاں ہیں وہ بھی صرف دنیا کے لیے، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو جو بھی ایسے لوگ ہیں، اب ہم بھی اپنے 24 گھنٹے کے معمولات دیکھ لیں اور ان کی ایک لسٹ بنا لیں، وعلیکم السلام، کہ روزانہ جو ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں، کتنے کام ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں اور ان کا دورانیہ کتنا ہے، اور کتنے کام اور وقت ہم دنیا کے لیے لگا رہے ہیں، اس کا دورانیہ کتنا ہے، اس کا آپ تناسب لگا لیں، تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم دنیا کے لیے کھپ رہے ہیں، یا ساری کوشش جدوجہد ہماری دنیا کے لیے ہے، یا اس میں سے کچھ آخرت کے لیے بھی ہے۔ اور یہ بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جن کی چلیں کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے ہے، زیادہ تر پھر بھی دنیا کے لیے ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے ہے۔ اور اکثریت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی ہے کہ دنیا کے لیے ہی سب کچھ ہے، 24 کے 24 گھنٹے صرف دنیا کا کھپا ہے، ان کو نمازوں کی بھی نہ فکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، اور ذرا بھی ان کا کوئی ایک لمحہ بھی ان کا جو ہے وہ آخرت کے لیے نہیں گزرتا۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کی دنیا کا ہر لمحہ وہ صرف صرف ہو رہا ہے دنیا کی زندگی میں۔
تو ایسے لوگ جو ہیں وہ لوگ جن کی گم ہو گئی کوشش ان کی دنیا کی زندگی میں، حقیقت یہ ہے جبکہ وہم اور وہ یحسبون وہ سمجھتے ہیں یا وہ گمان کرتے ہیں، انہم یہ کہ وہ یحسنون اچھا کرتے ہیں، سنا کام، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، 24 گھنٹے کھپ دنیا کے لیے رہے ہیں، دین کی اور آخرت کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں ہے بالکل، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ جا کے پوچھ کے دیکھ لیجئے، بے شمار لوگ پھر رہے ہیں بازاروں میں یا بڑی بڑی سوسائٹیوں کے اندر جا کے، جنہوں نے شاید کوئی رمضان میں کبھی نماز پڑھی ہوگی اور اس کے بعد بھی توفیق ہی نہیں ہوئی نماز پڑھنے کی، اور پوچھ کے دیکھ لیں ان سے کہ بڑے مطمئن ہیں، بڑی جناب ہماری کامیاب زندگی گزر رہی ہے، پیسہ دولت جائیداد سارا کچھ ہے، بچوں کی شادیاں تعلیم سب معاملات نوکریاں بڑے اچھے جا رہے ہیں، بزنس سارے ٹھیک ہیں، بڑی زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ 24 گھنٹے ساری کی ساری دنیا کی کوشش کھپ گئی دنیا کی زندگی میں، اور سمجھتے وہ یہ ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اس خصوصیت کے جو حامل لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی قرآن کی اس آیت کے مطابق وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں۔ تو ان کا جو یہ رویہ ہے، اس رویے کا مطلب ہے یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے وہ دنیا دار ہیں اور دنیا کر لی انہوں نے، اس کے کچھ مطلب اور مفہوم اللہ نے بیان فرمائے ہیں اگلی آیت میں، کہ یہ چاہے زبان سے نہ بھی کہیں، حقیقت ان کی یہ ہے کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کفروا انہوں نے انکار کر دیا ہے، بے آیات ربہم اپنے رب کی آیات کا، کہ یہ چاہے زبان سے نہیں بھی کہتے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، زبان سے تو ایسا نہیں کہتے، لیکن عملی طور پر جب یہ رویہ اختیار کر لیا ہے کہ 24 گھنٹے کھپ رہے ہیں دنیا کی زندگی کے لیے، سمجھتے یہ ہیں کہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ایک تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا ہے، اس کے بھیجے ہوئے قرآن کی آیتوں سے یہ منکر ہیں۔ اگر یہ ماننے والے ہوتے تو ان کو اپنی نمازوں کی فکر ہوتی، ان کو اپنے دین کی فکر ہوتی، اپنی اولاد کے لیے بھی دینداری اور ان کی دین کی تعلیم کے بارے میں بھی کوئی فکر مند ہو رہے ہوتے۔ یہ تو اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں صرف دنیا کا سوچتے ہیں، آخرت کی ان کو فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس رویے کی وجہ سے ان کی حقیقت یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اللہ کی آیتوں کا یعنی قرآن کا بھی انکار کر دیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات کا بھی، یہ اللہ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، یہ انکاری ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے۔ اگر ان کو یقین ہوتا کہ ہماری موت ابھی آ سکتی ہے، شاید کل کا دن ہمیں نصیب ہی نہ ہو، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے؟ اگر رب سے ملاقات کا یقین ہو، جا کے دیکھیں نا کہ جس کسی سزائے موت کے قیدی کو اس کے لیے تحریر جاری ہو جائے کہ اس کو فلاں تاریخ کو صبح اتنے بج کر اتنے منٹ پہ پھانسی دے دینی ہے، تو جا کے دیکھیں اس بندے کے حالات، وہ کس طرح سے شب و روز گزارتا ہے۔ وہ ہماری طرح سے لاپرواہی کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ اللہ، اور تو جو بندہ آتا ہے جناب بڑے سے بڑا دشمن آ جائے اس سے بھی معافیاں مانگتا اور بڑا نمانہ اور مسکین بنا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین آ گیا کہ میری موت آنے والی ہے۔ تو جس کو اپنے رب سے ملاقات کا جب یقین ہو جاتا ہے نا، وہ اس بندے کی کیفیت یہ نہیں ہوتی جو ہماری ہے، وہ اتنا غافل نہیں ہوتا اپنے قول اور فعل سے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، میں نے رب کو جا کے منہ دکھانا ہے۔ وہ جس کو فکر ہوتی ہے اپنے رب سے ملاقات کی، وہ دنیا میں اس طرح سے محو اور مگن کبھی نہیں ہوتا۔ جو ہو گیا اس قدر مگن کہ اس نے ساری کوشش ہی دنیا کے لیے کر دی ہے، اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن سے بھی انکاری ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ رب سے ملاقات سے بھی انکاری ہے۔ ان حقائق کی بنا پر وہ اب جتنے مرضی کوئی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج اور عمرے کر لے، لیکن سوچ یہ ہے اور اس کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کے زندگی کا ہے اور دنیا کے لیے ایک ہفتہ ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ تو ایک تو اس کا عقیدے کے اعتبار سے اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ قرآن کا بھی انکاری ہے، اپنے رب سے ملاقات کا بھی انکاری ہے، اور اس کے جو اعمال جو وہ نیک کرتا ہے کچھ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، بلکہ فحابطت اعمالہم، بس ضائع ہو گئے اعمال ان کے۔ جن دنیا داروں نے کوئی
اپنے دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے یا لوگوں کے اندر تھوڑا سا اپنی مسلمانی کا بھرم رکھنے کے لیے کوئی نیک کام تھوڑے بہت کیے بھی ہیں، کیونکہ سوچ دنیا دارانہ ہے، آخرت کی بالکل کوئی فکر نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے وہ جو نیک اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم، پس نہیں ہم قائم کریں گے لہم واسطے ان کے یوم القیامت قیامت کے دن وزنا ترازو، ہم ان کے لیے ترازو نہیں لگائیں گے، کیونکہ ترازو تو وہاں لگنا ہے نا جہاں ایک پلڑے میں نیکیاں ڈالنی ہیں ایک پلڑے میں برائیاں ڈالنی ہیں، تو تولا جائے کہ کیا چیز بھاری ہے، برائیاں زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں۔ اور جس بندے کے نیک عمل ضائع ہی ہو گئے، اس کے تو نیک عمل ہے ہی نہیں، صرف برائیاں ہی ہیں، تو اس کو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کیا تولنا جب نیکیاں ہیں ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انتہائی بے ایمان لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ جو لوگ صرف دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے، سب سے زیادہ گھاٹے میں یہ لوگ ہیں، قرآن سے بھی انکاری ہیں، رب سے ملاقات سے بھی انکاری ہیں، ان کے سارے عمل غارت ہیں اور بیکار ہیں، اور ان کے لیے قیامت کے دن ترازو نہیں لگے گا۔ فلا نقیم، پس نہیں ہم قائم کریں گے لہم ان کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن وزنا، وزن یا تول۔ یہ کیوں ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے؟ ذالک، یہ جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، جہنم، جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے لوگوں کا بدلہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور اس کا سبب یہ ہے بما، اس وجہ سے جو کفروا، کفر کیا انہوں نے، قرآن کا بھی کفر کیا، رب سے ملاقات کا بھی کفر کیا، ایسے ان کے اس کفر کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ واتخذوا، یعنی ان کے جو جہنم میں جانے کے دوسرے اسباب کچھ یہ ہیں کہ واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی، ہماری آیات کو، ورسلی، اور ہمارے رسولوں کو، ہزوا، مذاق، انہوں نے تو ہماری آیات کو اور ہمارے رسولوں کو مذاق بنایا تھا، نہ آیات کے تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی فکر۔ یہاں دیکھ لیجئے، بڑا افسوس ہوتا ہے، مالدار لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نمازیں اتنی اہم کوئی نہیں ہے، روزے بھی کوئی نہیں رکھتی اکثریت، بڑے بڑے کاروباری اور بزنس مین اپنے بڑے بڑے بزنسوں کے اوپر بیٹھے ہوئے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں رمضان شریف کے اندر، لیکن میلاد کروانے کے لیے ہر بندہ اس کو فرض سمجھتا ہے، سالانہ ایک میلاد بڑا سارا، جس میں بہت بڑی دعوت ہو اور بہت بڑے بڑے نعت خواں آئیں اور وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے وہ خطیب بلائے جائیں، اور وہ اس میں اپنا شرف سمجھتے ہیں، لیکن نہ وہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صرف ان کی اپنی دنیا داری ہے۔ تو انہوں نے تو مذاق بنایا ہوا ہے ہماری آیتوں کو بھی، اور انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے ہمارے رسولوں کا، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ واتخذوا آیاتی، بنا لیا انہوں نے ہماری آیات کو، ورسولی، اور ہمارے رسولوں کو، ہزوا، مذاق۔ البتہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ یہ اسلوب اللہ تعالیٰ کا پورے قرآن میں ہے کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، جب بھی اللہ کی طرف سے سخت اس طرح کے عذاب اور وعید سنائی جاتی ہے تو وہ ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، تو ان ایمانداروں کی تسلی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فوری طور پہ ان کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک، کانت لہم، ہوں گی واسطے ان کے، جنات، باغات یا جنتیں، ہوں گی واسطے ان کے جنتیں، یا ہوں گے واسطے ان کے باغات، الفردوس، فردوس کے، نزلا، مہمان نوازی کے طور پر۔ اللہ اکبر۔ جو کافر ہیں، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا کارساز یا اپنا مددگار سمجھتے ہیں، بناتے ہیں، ان کی مہمان نوازی تو جہنم کے ساتھ ہی ہونی ہے۔ اور وہ دنیا دار لوگ ہیں جو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہیں، ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے تو فردوس کے باغات ہیں، جنت الفردوس ہے یا فردوس کی جنتیں ہیں، نزلا، مہمان نوازی کے طور پر، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، لا یبغون، نہیں وہ تلاش کریں گے، عنہا، ان سے،
حوالا بدلنا، یعنی اپنے اس فردوس کے باغات میں عیش اور آرام کی زندگی اور نعمتوں میں اس قدر مطمئن ہوں گے کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان سے وہ ماحول اور وہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ان میں کوئی تبدیلی لائی جائے، ان کو وہ بدلنا ہی نہیں چاہیں گے، وہ اسی میں ہی ہمیشہ رہنا چاہیں گے۔ ایسے ان کے لیے دل فریب اور دلکش اور ان کے لیے دلچسپ وہ انعامات ہوں گے کہ وہ انہی کے اندر ہمیشہ رہنا چاہیں گے۔ اور کبھی، کیونکہ انسان دنیا میں بڑی سی بڑی نعمت بھی اس کو مل جائے نا تو وہ پہلے تو اس کو بڑی اس کی خواہش بھی ہوتی ہے، بڑا اس کے لیے چاہت بھی رکھتا ہے، لیکن مل جاتی ہے تو کچھ وقت کے بعد وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ نہیں یہ اب بڑا عرصہ ہو گیا، میں تو اکتا گیا ہوں اس سے، مجھے اب ذرا اور طرح کی چاہیے، اس سے ذرا بہتر چاہیے، یا ذرا تھوڑا سا تبدیلی چاہیے اس کے اندر۔ لیکن وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ان سے اکتاہٹ نہیں ہوگی، وہ اتنے مطمئن وہاں پہ ہوں گے کہ کبھی بھی اس میں تبدیلی نہیں چاہیں گے۔ لا یبغون، نہیں تلاش کریں گے یا طلب کریں گے، انہا، ان سے، حوالن، تبدیلی۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہم سب کو ان میں سے بنانا، آمین۔ پھر فرمایا کہ قل، آپ فرما دیجئے، یعنی کائنات کا مالک، مالک قرآن اور مالک کائنات، وہ اپنی شان کی وسعت بیان فرماتا ہے اس آیت میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، لو، اگر، کانا، ہو، البحر، سمندر، کتنا ہے سمندر دنیا میں، خشکی کتنی ہے، سمندر کتنا ہے، اور اگر یہ سمندر ہو مدادن، سیاہی، یعنی انک، یہ سمندر سیاہی بنا دیا جائے، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، اللہ کے کلمات کو لکھا جائے۔ کلمات کیا؟ اس مالک کے بارے میں، اس کی قدرتیں، اس کی عظمتیں، اس کی شان، اس کی کاریگریاں۔ بھئی باقی کائنات تو اتنی بڑی ہے، صرف انسان کے اندر ہی اس کی ایک آنکھ کو لے لیں تو آنکھ کے اوپر اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپ چکی ہیں، آنکھ کے سارے معاملات کے اوپر، کہ اس کے اندر کیا کیا پیچیدگیاں اس رب نے بنائی ہیں۔ ایک ایک انسان کے عضو کے اوپر موٹی موٹی کتابیں ہیں۔ تو اگر پوری کائنات کی ایک ایک مخلوق، کیڑے مکوڑے، ان کے رنگ برنگ، ان کی خصوصیات، ان کی کوالٹیز، ایک ایک جڑی بوٹی کی اپنی جو ہے اس کے اجزاء کی خصوصیات ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اس رب کی قدرتیں ہیں، یہ اس رب کے کلمات ہیں۔ ان سب کو لکھنا شروع کر دیں اور سیاہی بنا لیں سمندروں کو، تو کیا ہوگا؟ لنفد البحر، ضرور ختم ہو جائے گا سمندر، قبل، پہلے اس سے، کہ ان تنفدا، کہ ختم ہو، کلمات و ربی، کلمات میرے رب کے، میرے رب کی تعریفیں، میرے رب کے قدرت کی تذکرے، وہ ختم ہوں۔ ان کے ختم ہونے سے پہلے یہ سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن میرے مالک کے کلمات وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اور بلکہ صرف یہی سمندر نہیں، ولو جئنا، اور اگر ہم لے بھی آئیں، بمثلہ، اس کی مانند، مددا، مدد، اتنا ہی سمندر اور مدد کے لیے بھی لے آئیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اتنی عظمت ہے اس کائنات کے مالک کی، اور کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ کہ جو اس مالک کو چھوڑ کر بندوں کی اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں اور اوروں سے توقع رکھتے ہیں۔ اس مالک سے کیا مقابلہ ان کا؟ پھر اس شان اور عظمت کو اپنے مالک نے اپنی بیان فرما کے پھر فرمایا کہ قل، آپ فرما دیجئے ان سے، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر نہیں ہیں، ان کے لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے شاید نازل فرمائی ہے بڑی واضح فرما کے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما، سوائے اس کے نہیں، انا، میں، بشر ہوں، مثلکم، تم جیسا، میں تم جیسا آدمی ہوں، کوئی فرق نہیں ہے میرے میں اور تم میں۔ جس طرح سے تم آدم کی اولاد ہو، میں بھی آدم کی اولاد ہوں۔ جس طرح سے تم ماں کے پیٹ سے جنم دیے گئے ہو، میں بھی ماں کے پیٹ سے جنم دیا ہوں، میرا بھی باپ دادا ہے، میں بھی اسی طرح سے مٹی کا بنا ہوا انسان ہوں جیسے تم ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ یوحا الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، ہوں میں بھی تم جیسا بشر، بس میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ تم عام بندے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف اللہ نے وحی بھیجی ہے۔ یوحا الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، اور وہ یہ وحی کی گئی ہے، اور یہی سب سے بڑا پیغام مجھے دیا گیا ہے کہ انما، یہ کہ جو الہکم، معبود ہے تمہارا،
الہ واحد، وہ معبود ہے ایک ہی معبود ہے صرف تمہارا۔ فمن کانا، پس جو شخص ہے، یرجو امید رکھتا، لقاء ربہ ملاقات کی اپنے رب سے۔ یہ بڑا اہم پیغام ہے، اس کا سارا سب کا آپس میں کنیکشن ہے۔ یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان فرمائی، یہاں پر یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ میرا اور تمہارا کوئی فرق نہیں ہے، میں تم جیسا بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آئی ہے اور وحی بھی اس پیغام کی آئی ہے۔ تو وحی اس لیے آئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہی سب سے بڑا پیغام ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جسے امید ہے نا، جو یقین رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، پیچھے وہ دنیا دار لوگ ہیں ان کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، اسی لیے وہ شرک کرتے ہیں، اسی لیے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جسے بھی امید ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فمن کانا، پس جو شخص ہے، یرجو امید رکھتا، لقاء ملاقات کی، رب ہی اپنے رب سے، تو جسے یقین ہے تو اسے پھر چاہیے کہ اپنے اعمال کی فکر کرے، فلیعمل، پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملا صالحا، نیک عمل۔ اور دوسرا جو ہے یہاں بڑی اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر کوئی دوائی دے دیتا ہے کہ اس بیماری کے لیے یہ دوائی استعمال کرنی ہے، جنت لینے کے لیے تم نے نیک اعمال کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے کہ صرف دوائی سے کام نہیں چلے گا، جب تک یہ والا پرہیز نہیں کرو گے تو دوائی بیکار ہو جائے گی۔ اور اللہ کے ساتھ ملاقات کا یقین ہے، جنت چاہیے، رب کی رضا چاہیے تو نیک اعمال کرنے ہیں، لیکن نیک اعمال کا بھی فائدہ تب ہوگا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور نہ وہ شریک بنائے اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو بھی، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے مرضی نیک اعمال کوئی شخص کر لے، اس نے شرک کر لیا تو سارے عمل ضائع، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، اور یہ ایسا بڑا ظلم ہے، ایسا سب سے بڑا یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن پاک میں کہ میں باقی تو سارے گناہ اگر چاہوں تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک میں نے معاف نہیں کرنا۔ یعنی جو بندہ مر گیا شرک پر بغیر توبہ کے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تو شرک کے علاوہ اگر باقی گناہ ہوں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں قیامت کے روز شرک لے کر جو آ گیا، اس کے بارے میں ابھی اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ میں نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ اس لیے یہ احتیاط خاص بتائی ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ اپنی دینداری کی فکر کریں، اور اگر انہیں رب سے ملاقات کا یقین ہے تو پھر وہ نیک اعمال کریں۔ اور دنیا دار لوگ جو ہیں ان کی بھی جو اللہ سے ملاقات کا انکار ان پر تھوپ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم انکاری ہو میرے ساتھ ملاقات کے، اس وجہ سے کہ وہ نیک اعمال کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اگر ان کو رب سے ملاقات کا یقین ہوتا تو وہ نیک اعمال کرتے۔ تو جنہیں یقین ہے اپنے رب سے ملاقات کا، ان کو چاہیے کہ پھر نیک اعمال کریں، پھر وہ اپنے فرائض کا خیال کریں، اپنے اللہ کے حکموں کی پرواہ کریں، پھر اس مالک کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاریں، اور نہ صرف نیک اعمال کریں بلکہ اس بات کی بھی پوری احتیاط کریں کہ کہیں کوئی شرکیہ عمل ان سے نہ ہو جائے کہ جس سے کہیں ان کے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ آج کا سبق بس اتنا ہی، اس کو دوہرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل آپ فرما دیجئے، هل ننبئکم، کیا ہم خبر دیں تمہیں، بالاخسرین، سب سے زیادہ گھاٹا پانے والوں کی، اعمال، عملوں کے اعتبار سے، الذین، وہ لوگ، ضل، گم ہو گئی، سعیہم، کوشش ان کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ، یحسنون، اچھا کرتے ہیں، صنع، کام، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا، فحبطت، پس ضائع ہو گئے، اعمالہم، اعمال ان کے، فلا نقیم، پھر نہیں ہم قائم کریں گے، لہم، واسطے ان کے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزنا، ترازو، ذالکہ، یہ،
جزاؤہم بدلہ ہے ان کا، ذالکا وہ یا وہ لوگ یا وہ جزاؤہم بدلہ ہے ان کا جہنم و جہنم، بما اس وجہ سے جو کفروا انہوں نے کفر کیا، واتخذوا اور بنایا انہوں نے آیاتی ہماری آیات کو، ورسلی اور میرے رسولوں کو، ہزوا مذاق، آیاتی میری آیات کو، ورسلی اور میرے رسولوں کو ہزوا مذاق۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، کانت ہوں گی لہم واسطے ان کے جنات و جنتیں، الفردوس فردوس کی، نزلاً مہمان نوازی کے طور پر، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، لا یبغون نہیں وہ ڈھونڈیں گے یا تلاش کریں گے، انہا ان سے حوالا بدلنا یا تبدیلی۔ قل آپ فرما دیجئے لو کان البحر اگر ہو سمندر، مدادن سیاہی، لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر ضرور ختم ہو جائے سمندر، قبل پہلے، ان یہ کہ پہلے اس سے کہ تنفدا ختم ہوں کلمات ربی کلمات میرے رب کے، ولو جئنا اور اگر ہم لے آئیں، بمثلہ اس کی مانند، مددا مدد بھی۔ قل آپ فرما دیجئے انما سوائے اس کے نہیں، انا میں بشر ہوں آدمی ہوں، مثلکم تمہاری مثل یا تم جیسا، یوحا الیہ وحی کی گئی ہے میری طرف، انما یہ کہ جو الہکم معبود ہے تمہارا، الہ واحد وہ معبود ہے ایک، فمن کانا پس جو شخص ہے، یرجو امید رکھتا، لقاء ربہ اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملا صالحا عمل نیک، ولا یشرک اور نہ شریک بنائے، بعبادت ربہ اپنے رب کی عبادت میں، احدا کسی ایک کو بھی۔